اللہ تعالی نے دین اسلام کی حفاظت کے لیے اور اسے غلبہ دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کا وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ دین اسلام کی حفاظت فرمائے گا اور ہمیشہ دین اسلام کو اللہ تبارک و تعالی غلبہ عطا فرمائے گا، اور باطل پرستوں کی لاکھ سازشیں کرنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالی انہیں ناکام اور نیست و نابود فرمائے گا۔ دین اسلام کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے بندوں کو چن لیا ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی کی نیک ہستیاں، نیک بندے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے، جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ دین اسلام کو غلبہ عطا فرمائے گا اور دین اسلام کی حفاظت بھی اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا۔ اگر ہم اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے اکابرین بندے، اللہ کے قرب پانے والے نیک بندے، ایسی ہستیاں گزری ہیں جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی حفاظت فرمائی ہے۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام علیہم رضوان کے ذریعے کئی اجلہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے نام ہیں جن کے ذریعے اللہ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا، جیسے کہ حضرت عمر کے بارے میں خود نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، کہ اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کے بات کو دیکھیں تو تابعین کا زمانہ، یہ وہ زمانہ آیا کہ جس میں دین اسلام کی حفاظت کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کو جمع کیا گیا۔ اس کے بعد والے زمانے میں دیکھیں تو ایسی ہستیاں گزری ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ نے آج بھی دین اسلام کو باقی رکھا ہے، اور تا قیامت تک اللہ کے ایسے بندے آتے رہیں گے کہ جن کے ذریعے اللہ اس دین کی حفاظت فرمائے گا۔ انہی میں ایک نام شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے کہ جن کے ذریعے اللہ نے دین اسلام کو زندہ فرمایا، جن کے ذریعے اللہ نے دین کی حفاظت فرمائی، اور آج تک دین اسلام کا نام باقی ہے۔ آپ نے غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تربیت کا ہی نتیجہ تھا جو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے فلسطین کو فتح عطا فرمائی تھی، یعنی کہ مسلمانوں کو فلسطین میں فتح عطا فرمائی، بیت المقدس ان کے ذریعے اللہ نے فتح عطا فرمایا۔ اور یہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں۔ آپ غوث اعظم کی جو خانقاہ تھی، غوث اعظم کی خانقاہ کا معمول کیا تھا؟ غوث اعظم کے بارے میں آتا ہے، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی خانقاہ کا معمول یہ تھا کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ صبح کے وقت تفسیر قرآن پڑھایا کرتے، تفسیر کے بعد فقہ کو پڑھایا کرتے، یعنی کہ یہ علوم و فنون صرف و نحو پڑھایا کرتے، اور ظہر کی نماز کے بعد غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ تجوید و قراءات کی نشست رکھا کرتے تھے۔ آج کے دور کی طرح خانقاہیں نہیں تھیں کہ بعض تو ایسے لوگ ہیں الامان والحفیظ کہ 4 8 انگوٹھیاں پہن لیتے ہیں، تسبیحاں گلوں میں لٹکا لیتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ اللہ کا ولی ہے۔ ہاں، نہ ان کے نمازوں کا پتہ، نہ ان کے دین کا پتہ، نہ انہیں شریعت کا پتہ، نہ انہیں کسی احکامات کا پتہ، یہاں تک کہ کھانا تو وہ یہاں کھاتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن نماز کے وقت ان کے مرید کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے پیر تو اللہ کے ولی ہیں، یہ نمازوں کے لیے مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں، الامان والحفیظ۔ آپ دیکھیں غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا مقام و مرتبہ خود غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے اونچا مقام عطا فرمایا ہے، اللہ نے ولایت میں تمام ولیوں میں ویسا ہی مقام مجھے عطا فرمایا۔ اب غوث اعظم کا معمول کیا تھا؟ آپ کی خانقاہ کا معمول کیا تھا؟ یہ نہیں تھا کہ لوگ آئیں جھاڑو لگائیں چل بھائی مرادیں پائیں اور جا رہے ہیں۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی کی خانقاہ کا معمول یہ تھا کہ آپ وہاں پہ علم دین پڑھایا کرتے تھے، اور خود بھی علم دین سے اس قدر محبت کرتے، اور ساری زندگی یہاں تک کہ 52 سال کی عمر تک علم دین کو حاصل کرتے رہے۔ یہ تھا غوث اعظم کا۔ آپ خود فرماتے ہیں، غوث اعظم نے فرمایا درست العلم حتی صرت قطبا، غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں علم دین حاصل کرتا رہا کہ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے مقام قطب پر فائز فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بچپن میں والدہ کے پاس تھے تو علم دین حاصل کیا آپ نے،
جب 12 سال کی تقریباً عمر ہوئی تو والدہ سے اجازت چاہی کہ میں آگے مزید پڑھنا چاہتا ہوں. آپ کی والدہ نے آپ کو جانے کی اجازت عطا فرمائی. غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی نے 52 سال کی عمر تک علم دین حاصل کرتے رہے، اور ریاضت اور مجاہدات کا یہ عالم تھا، ریاضت کا یہ عالم تھا کہ ساری ساری رات اللہ کی عبادت کرتے، یہاں تک کہ عشاء کے وضو سے 40 سال تک آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی. یہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی، یعنی کہ ساری رات اللہ کی عبادت کرنا، سارا دن اللہ تبارک و تعالی کے دین کو حاصل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا، یہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی کا معمول تھا. پھر اللہ نے کیا مقام و کیا مرتبہ عطا فرمایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی ایسی اولاد ہر کسی کو عطا نہیں فرماتا، بلکہ اللہ ایسی اولاد بھی اسے فرماتا ہے. جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ نے فرمایا اے لوگو، اے ایمان والو. پہلے فرمایا یا ایھا الذین، اے لوگو. چاہتا تو بات کمپلیٹ ہو گئی تھی، سب سے خطاب ہو چکا تھا، لیکن اللہ نے فرمایا آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی کہ تقوی اختیار کرو. اب تقوی کیا؟ جہاں بندہ گناہ کرنے لگے ماں اسے خوف خدا یاد آ جائے کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں، اللہ کے حضور ڈرنا شروع ہو جائے، اللہ سے ڈرے کہ اگر یہ گناہ کروں گا کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. تو اتقوا اللہ یعنی کہ اللہ سے ڈرو. گناہ کرتے وقت اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی ناراضگی سے بندے کو ڈرنا چاہیے. اب غوث اعظم رحمۃ اللہ نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اس کے بعد فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب سچے کون؟ یعنی کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی انعامی یافتہ ہیں، جو اللہ کے راضی بندے ہیں، جن کے بارے میں رب فرماتا ہے کہ اللہ بھی ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں. اللہ تبارک و تعالی کے نیک صالحین مومنین ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتا ہے. اب دیکھیں غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے والد اور والدہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی والدہ اللہ کی ولیہ تھی. آپ کے والد کا آپ نے واقعہ سن رکھا ہوگا، میں ابھی اس واقعے کی طرف نہیں جا رہا، وہ سیب والا واقعہ کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی کے والد نے وہ ایک سیب کھا لیا تھا جو سمندر سے، ندی سے بہتا ہوا آ رہا تھا. آپ بڑی شدت کی بھوک تھی، کئی دن کی بھوک. آپ رحمۃ اللہ تعالی نے ابھی آدھا سیب کھایا تھا، تو آپ کو خیال آیا کہ میں نے یہ جس کا سیب کھایا ہے اس سے تو میں نے اجازت ہی نہیں لی. یعنی کہ آپ وہ پورا، اگر میں واقعے کی طرف جاؤں گا تو بات بہت طویل ہو جائے گی. یعنی کہ وہ خوف خدا میں آپ اس کے مالک کے پاس گئے، اس کو تلاش کیا، اس سے معافی مانگی. کئی سال اس معافی کے خاطر آپ نے اس کے باغ میں خدمت کی، اور اس کے بعد باغ کے مالی نے، یعنی کہ جو غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی کے بعد میں سسر بنے، آپ نے فرمایا اس کی سزا یہ ہے، معافی اگر چاہتے ہو تو پھر تمہیں میری بیٹی سے شادی کرنی پڑے گی جو اندھی ہے، بہری ہے، گونگی ہے. غوث اعظم کا جب نکاح ہو گیا، آپ تشریف لے گئے، آپ نے دیکھا یہ تو آنکھیں بھی سلامت ہیں، اس کے تو ہاتھ بھی سلامت. تو غوث اعظم کے جو سسر تھے، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ میری بیٹی اندھی گونگی بیری ہے کہ نہ اس آنکھ نے کبھی کوئی زنا کو دیکھا، نہ کوئی گناہ کو دیکھا، کوئی گناہ والا منظر اس آنکھ نے نہیں دیکھا ہے. آنکھ اس وجہ سے کہا کہ یہ اندھی ہے. کہا اس کان نے کبھی کسی غیر محرم کے کلام کو نہیں سنا، کبھی فوش گوئی کو نہیں سنا، اس زبان سے کبھی اللہ کے علاوہ، اللہ کے ذکر کے علاوہ کبھی فضول گفتگو نہیں کی ہے، ہر وقت اس کی زبان پر کلام الہی جاری رہتا ہے. یہ تھی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے پھر غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی جیسی اولاد عطا فرمائی، کیونکہ آپ کی والدہ بھی متقیہ، آپ کی پھپھو جو تھی وہ بھی متقی، اللہ کی ولی، اور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی خود اللہ تبارک و تعالی کے بہت بڑے ولی تھے. یہ تھے غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ. پھر اللہ تبارک و تعالی نے ایسی اولاد عطا فرمائی. آج ہم بھی چاہتے ہیں، ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک ہو جائے، ہماری اولاد قرآن کی تلاوت کرنے والی ہو. اگر ہم دنیا سے چلے جائیں تو یہ ہمارے ایصال ثواب کا ذریعہ بنے، یہ ہماری مغفرت کا ذریعہ بنے. تو یاد رکھیے پہلے ہمیں بھی خود عمل کرنا پڑے گا، ہمیں خود قرآن سے محبت کرنی پڑے گی، کیونکہ اولاد کی تربیت گاہ سب سے پہلے اس کا گھر، اس کے والدین ہیں. اگر جب بچہ گھر کے اندر ہی ماحول پائے گا، بچہ جب گھر کے اندر دیکھے گا کہ میرے والدین آپس میں لڑتے رہتے ہیں، میرے والدین فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے سنتے ہیں، تو بتائیے پھر اس بچے کو کہاں سے قرآن سے محبت ہوگی؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ قرآن سے محبت کرے، آپ کا بچہ دیندار بنے، بڑا ہونے کے بعد آپ کا بچہ آپ کا فرما بردار بنے، تو آج ہی آپ کو اپنے بچے کو دین سے وابستہ کرنا پڑے گا. آپ دیکھیں ڈاکٹر
کتنے والدین دنیا میں، پوری دنیا میں چلے جائیں، بڑے بڑے لوگ ایسے ملیں گے جنہوں نے اپنی اولاد کو ڈاکٹر بنایا، کسی نے انجینئر بنایا، کسی نے پروفیسر بنایا، کسی نے دنیا کی تعلیم میں بڑے سے بڑا منصب اس کو عطا کر دیا، لیکن جب بڑھاپے میں والدین بڑھاپے کو پہنچے، وہی اولاد جو اس کا سہارا بننی تھی، انہوں نے اپنے والدین کو اٹھا کے اولڈ ایج ہوم کے اندر پھینک دیا، اپنی اولاد نے ہی اپنے والدین کو جھڑک دیا کہ بھائی ہم رات بھر یہ آپ کی کھانسی کو برداشت نہیں کر سکتے، اب آپ بیمار ہو چکے ہیں، اب آپ کسی کام کے نہیں ہیں، اٹھا کے والدین کو اولڈ ایج ہوم میں پھینک دیا جاتا ہے، بعض اوقات تو گھر سے دھکے دے کے نکال دیا جاتا ہے، الامان والحفیظ۔ لیکن میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، پوری دنیا کے اندر کوئی ایک عالم دین ایسا نہیں ہوگا جس نے اپنے والدین کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہو، اپنے والدین پہ جب وہ بڑھاپے کو پہنچ گئے انہیں ظلم و ستم کیا ہو، انہیں اولڈ ایج ہوم میں پھینک دیا ہو۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد نیک بن جائے تو والدین کو چاہیے کہ آج ہی سے اپنی اولاد کے اوپر محنت کریں، آپ انہیں حافظ قرآن بنائیں، آپ دین کی تعلیم دیں، پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کیا مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ کے جتنے بھی ولی ہیں، اللہ ولایت اس سے ہی عطا فرماتا ہے جو علم دین جو رکھتا ہو، یعنی کہ ولی کوئی جاہل اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، اب چاہے وہ اس نے کتابوں کے ذریعے علم دین کو حاصل کیا یا قصبی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ اسے علم عطا فرمایا، جب اللہ اسے علم عطا فرماتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالی ولایت بھی عطا فرماتا ہے۔